السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس اور حماس کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا اور کہا کہ ہم حماس اور پوٹین کو جیتنے نہیں دیں گے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کو حماس کے ساتھ ساتھ روس سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا ہے۔ اوول آفس سے قوم سے خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے روس اور حماس کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ ہم حماس اور پوٹین کو جیتنے نہیں دیں گے۔ حماس اور پوٹین دونوں سے دنیا کو خطرات ہیں۔ دونوں میں یہ قدر مشترکہ ہے، وہ ملکوں کی جمہوریت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکی قیادت دنیا کو یکجا رکھتی ہے۔ ہم تاریخ کے ایک نازک موڑ پر ہیں اور آج ہم جو فیصلہ کرتے ہیں ان میں سے ایک آنے والی دہائیوں کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ جو بائیڈن نے اسرائیل اور یوکرین کی جنگوں میں کامیابی کو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے اہم قرار دیا ہے اور کانگریس سے دونوں ملکوں کے لیے $100 ارب کی فوجی امداد کا مطالبہ کیا۔ جو بائیڈن نے حماس اور پوٹین دونوں کو دہشت گردی کا خطرہ قرار دیا۔ حماس سے بھی القاعدہ اور داعش کی طرح اسرائیل کا بنا ہوا دشمن ہے، جبکہ پوٹین نیو ورلڈ الائنس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مشرق اور مغرب کے درمیان تہذیبوں کے تصادم کا مرحلہ طے کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے حماس اور پوٹین کو ایک جیسا قرار دیتے ہوئے کہا کہ حماس فلسطینی عوام کی نمائندگی نہیں کرتی بلکہ فلسطینی شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتی ہے، جس وجہ سے بے گناہ فلسطینی خاندانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکی کانگریس کی رکن راشدہ طلیب نے غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یاد رکھیں گے کہ جو بائیڈن کہاں کھڑے تھے۔ راشدہ نے ٹویٹ میں کہا کہ ایسے واقعات تب ہوتے ہیں جب جنگ بندی سے انکار کرتے ہیں۔ امریکی حکومت کو کشیدگی کو کم کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ انہوں نے امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ یاد رکھیں گے کہ جو بائیڈن کہاں کھڑے تھے۔ واضح کہ امریکی صدر نے گزشتہ روز اسرائیل کا دورہ کرنے کی تصدیق کی ہے۔ ان کی آمد سے قبل اسرائیل نے غزہ پر قیامت ڈھا دی۔ فلسطینی وزارت داخلہ نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں واقع ایک چرچ پر اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ چرچ کے احاطے میں پناہ لینے والے متعدد بے گھر افراد اسرائیلی حملے کے نتیجے میں جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی وزارت داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی حملے میں یونانی آرتھوڈوکس سینٹ پورفیرس چرچ کے احاطے میں بڑی تعداد میں شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین نے AFP کو بتایا کہ بظاہر اس حملے کا مقصد اس عبادت گاہ جس میں غزہ کے بہت سے معصوم شہریوں نے فلسطینی علاقوں میں جنگ کے دوران پناہ لی تھی، اس کے قریب ہدف کو نشانہ بنانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حملے کے نتیجے میں چرچ کے اگلے حصے کو نقصان پہنچا اور اس سے ملحقہ ایک عمارت گر گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حملوں کے متعدد زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ دوسری جانب حملے سے متعلق رد عمل جاننے کے لیے رابطہ کرنے پر اسرائیلی فوج نے AFP کو بتایا کہ وہ مبینہ حملے کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ اس وقت غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہی پھیلی ہوئی ہے، جہاں 3000 سے زائد شہری جاں بحق اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ لیکن غزہ کہاں ہے، وہاں کب کیا ہوا، اس پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ اسرائیل اور غزہ کی سرحد پر اسرائیلی ہزاروں فوجی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جنگ زدہ غزہ پر زمینی حملہ یقینی دکھائی دے رہا ہے۔ میڈیا نے یہ اطلاع دی۔ ہزاروں اسرائیلی فوجی کئی حملے کا سامان لیے ہوئے بختر بندرگاڑیاں اب سرحد پر پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ غزہ پٹی پر زمینی حملے کے لیے تیار ہے، جہاں حماس کے پاس 203 یرغمالی موجود ہیں۔ آج جمعے کو ہیوی مشین گن فائر کے بعد توپ خانہ اور فوجیوں کی بڑی تعداد سرحد پر جمع کر دی گئی ہے۔ ڈیلی میل نے یہ اطلاع دی۔ اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے لگاتار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے لبنانی سرحد کے قریب واقع شمالی اسرائیلی شہر خالی کرانا شروع کر دیا ہے، جو اس بات کا ایک اور اشارہ ہے کہ اس کے زمینی حملے کے نتیجے میں مشرق و سطح میں اتھل پتھل ہو سکتی ہے۔ 20 لاکھ فلسطینی چھوٹے سے علاقے میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ ہزاروں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اب اسرائیل کے زمینی حملے کے نتیجے میں مزید جانیں جا سکتی ہے۔ اسکاٹ لینڈ نے اسرائیلی بربریت کا نشانہ بننے والے فلسطینیوں کے لیے اپنے ملک کے دروازے کھول دیے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف نے کہا ہے کہ ان کا ملک غزہ کے متاثرین کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے اور اسکاٹ لینڈ پہلا ملک ہے جس نے فلسطین کے مظلوموں کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں۔ حمزہ یوسف نے کہا کہ ہم نے شام، یوکرین اور دیگر کئی ممالک سے آنے والوں کا خیر مقدم کیا اور ہمیں غزہ کے لوگوں کے لیے بھی ایسا دوبارہ کرنا چاہیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف کے سسر سمیت دیگر رشتہ دار بھی غزہ میں پھنسے ہوئے ہیں، جن میں 2 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ حمزہ یوسف نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں بے گھر ہونے والے 10 لاکھ فلسطینیوں کے لیے دنیا بھر میں پناہ گزینوں کے پروگرام کا اعلان کرے۔
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گٹرس نے انسانی بنیادوں پر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ غزہ میں بلا رکاوٹ امداد کی فراہمی کا اختیار دیا جائے۔ انہوں نے فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس سے یرغمالیوں کو فوری رہا کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس سے قبل غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے شکار فلسطینیوں کے لیے فوری انسانی امداد پر زور دیتے ہوئے اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں پینے کا پانی ختم ہو چکا ہے، بچے گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں لوگ اگر اسرائیلی فوج کے حملوں سے نہیں مرے تو آلودگی اور وبائی امراض سے مر جائیں گے۔ ادھر اسرائیلی بمباری کے شکار غزہ میں امدادی سامان کے قافلے آج داخل ہوں گے۔ پہلے قافلے میں 20 ٹرک شامل ہیں جبکہ 100 ٹرک قطار میں موجود ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے ریاض میں منعقد ہوئی GCC اور آسیان کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں بڑھتے ہوئے تشدد سے دکھ ہو رہا ہے۔ فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنانے کے عمل کو مکمل طور پر وہ مسترد کرتے ہیں۔ الاخباریہ ٹی وی چینل کے مطابق جمعے کو خلیج تعاون کونسل اور ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز آسیان کی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے خطاب میں اس بات کا اعادہ کیا کہ فلسطینی کاز کے مستقل حل تک پہنچنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی ہر طرح سے حمایت کرتے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے مزید کہا کہ فلسطین میں جاری عسکری کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے اور وہاں مستقل بنیادوں پر امن اور فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ قبل ازیں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے افتتاحی خطاب میں شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی نیابت کرتے ہوئے آپ سب کو مملکت میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خلیجی تعاون کونسل اور آسیان میں شامل مسلم ممالک کے وفود کے سربراہوں کے ہمراہ جمعے کی نماز ریاض سربراہ کانفرنس ہال میں ادا کی۔ خبر رساں ادارے SPA نے ریاض سربراہ کانفرنس ہال میں نماز جمعہ کے مناظر کی تصاویر جاری کی۔ قبل ازیں شہزادہ محمد بن سلمان نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے سربراہ کانفرنس کی صدارت کی اور افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا۔ سعودی عربیہ کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ العربیہ نے اردن میں مقامی ضرورت مندوں اور شامی پناہ گزینوں کے لیے 6 منصوبوں کا افتتاح کیا۔ خبر رساں ادارے SPA کے مطابق نئے منصوبوں سے شامی پناہ گزینوں اور اردنی باشندوں کو غذا، صحت اور رہائش کے حوالے سے سہولتیں فراہم کی جائے گی۔ اردن میں متعین سعودی سفیر نائف اردنی فلاحی ادارے کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر حسین الشبلی الحسین، کینسر سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر رجائی، اقوام متحدہ علاقائی، ملکی و بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے اور سفارتکار بھی موجود تھے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ صحت میں مصنوعی ذہانت کے موضوع کے تحت ہو رہی پیش رفت اور مباحثے سے نئے افق ابھر کر سامنے آئیں گے۔ صدر اردوغان نے ان خیالات کا اظہار استنبول میں منعقدہ 90ویں ترک میڈیکل ورلڈ کانگریس کی تقریب میں ایک ویڈیو پیغام میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالم ترک کے طور پر ہم صحت سے لے کر دفاع تک، تعلیم سے لے کر توانائی تک کے وسیع شعبوں میں اپنے تعاون کو مسلسل بہتر بنا رہے ہیں۔ ہم ترک ریاستوں میں اپنے بھائیوں کی یکجہتی کو کبھی نہیں بھولے ہیں اور نہ ہی بھولیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جب تک ہم اپنے درمیان بھائی چارے کے جذبے کو برقرار رکھیں گے تب تک ہم بڑی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ اسرائیلی حکومت نے اسرائیل میں قطر میں قائم الجزیرہ ٹیلی ویژن کے دفتر کو بند کرنے کی اجازت دینے والے ہنگامی ضوابط کی منظوری دی ہے۔ اسرائیل کے سرکاری ٹیلی ویژن KN کی خبر میں بتایا گیا ہے کہ حکومت نے ایسے ضابطوں کی منظوری دی ہے جو ایسے ٹیلی ویژن چینلز کی بندش کی اجازت دیتے ہیں جو ریاستی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ فیصلے کے مطابق اسرائیل میں الجزیرہ کے دفاتر کو بند کرنا اور ان کے آلات کو ضبط کرنا ممکن ہے۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حکام نے دلیل دی کہ الجزیرہ کی نشریات اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اسرائیلی حکومت کے فیصلے کے حوالے سے الجزیرہ ٹیلی ویژن کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اسرائیل میں قطر میں قائم الجزیرہ کے دفاتر کی بندش کا اعلان اسرائیلی خارجہ انٹیلیجنس ایجنسی موساد، اسرائیلی وزیر مواصلات موکاری، وزیر دفاع اور وزارت خارجہ نے کیا۔